صوفی عشا پوڈکاسٹ سیریز میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر وسیم عباس۔ صوفی عشا پوڈکاسٹ سیریز کا جو مقصد ہے معاشرے کے اندر امن، رواداری، اخوت، بھائی چارہ، احترام انسانیت کو فروغ دینا ہے۔ چونکہ اس وقت ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے اس کے اندر جو ہمیں بنیادی طور پر چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، منافرت ہر جگہ پر موجود ہے، منافقت ہر جگہ پر موجود ہے، عدم برداشت کا رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، ایک دوسرے کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ اس گھٹن والے ماحول کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسی گفتگو کی جائے کہ جس میں ہمارے اندر ہم آہنگی جو ہے وہ پروان چڑھ سکے۔ ہم تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں یا اس کے بعد الٹیں تو جب کبھی بھی معاشرے کے اندر بد امنی کی فضا کو عروج ملا تو اس کے خاتمے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے مختلف طریقے جو ہے وہ اپنائے گئے، حکمت عملی کے ساتھ اس معاشرے کے اندر اخوت، رواداری اور امن کو فروغ دیا گیا۔ ان میں سے ایک طریقہ صوفیہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہ کا تھا۔ ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ذات پات، مذہب، نسل، لسان، ان چیزوں پر جانچنے کی بنیاد کی بجائے وہ ایک چیز پر جانچتے تھے اور ان کے ساتھ کلام کرتے تھے کہ وہ انسان ہے۔ کیونکہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد ہیں، چاہے وہ مذہب کسی کا کچھ اور ہو یا وہ ذات پات کے لحاظ سے یا مال و دولت یا عہدے کے لحاظ سے ان میں فرق ہو، لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں۔ تو صوفیہ کرام علیہ السلام نے ایک جو زبان کا سہارا لیا وہ محبت کی زبان تھی، اور انہوں نے ہر ایک کے ساتھ محبت کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ تو یہ ہماری اس پوڈکاسٹ سیریز کا مقصد ہے۔ اب اس سیریز میں مختلف موضوعات کے اوپر بات ہوگی۔ ان میں سے جو سب سے پہلا ہمارا موضوع ہے وہ ہے صوفیزم کیا ہے، اور کیونکہ جب تک ہمیں صوفیزم کا نہیں پتہ ہوگا تو ہم پھر صوفی ادب کے اندر جو امن کا پیغام ہے وہ سمجھنے کے لیے ہمیں مشکلات پیش آئیں گی۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ صوفیزم کیا ہے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے میں نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعارف کچھ یوں ہے۔ ڈاکٹر محمد حسین صاحب ان کا نام ہے۔ حال ہی میں انہوں نے گیرزن یونیورسٹی لاہور سے مشائخ چشت کے جو ملفوظات ہیں اس کے اندر جو تفسیری افادات ہیں یا جو ان کا قرآنیات کے اوپر جو کام ہے اس کو آپ نے موضوع تحقیق بنایا اور اس کے اوپر بڑا اچھا کام کیا۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کے متعدد تحقیقی جو ہے وہ مقالہ جات جو ہے وہ HEC ریکگنائز جرنل کے اندر شائع ہو چکے ہیں، اور سب سے اہم جو بات ہے ڈاکٹر صاحب کا جو تعلق ہے یا خاندان ہے وہ بھی ایک صوفی گھرانے کے ساتھ ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا جو ہے وہ خاندان سے ہیں، ڈاکٹر صاحب ان کے اس خاندان کے وارث ہیں، اور خود اس وقت جو ہے وہ سیر و سلوک کی لوگوں کو رہنمائی بھی کر رہے ہیں، مختلف علمی فکری نشستوں کے اوپر نشستوں میں جاتے رہتے ہیں، اور وہاں پر تصوف کے حوالے سے، تعمیر شخصیت کے حوالے سے، امن رواداری کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر صاحب سے ملتے ہیں اور صوفیزم کیا ہے اس بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وسیم صاحب کہ آپ نے اس اچھی نشست میں بندہ کو مدعو کیا۔ اللہ آپ کو ڈھیروں کرتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہماری جو یہ پوڈکاسٹ سیریز ہے صوفی عشا، جس کا مطلب یہ ہے کہ صوفی ادب کے اندر جو محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا، امن کا پیغام ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی تک اس پر بات نہیں کی گئی، اگر ہوئی بھی ہے تو بہت کم ہوئی ہے۔ تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ صوفی کون ہوتا ہے اور تصوف سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ یہ دو گرے ہمارے لیے کھول دیں تو میرے خیال میں باقی سمجھنا ہمارے لیے آج کی نشست کا یہ پہلا بڑا خوبصورت سوال ہے جی۔ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے روٹ ورڈ کی طرف جاتے ہیں، پھر قرآن و سنت کی طرف جاتے ہیں۔ صوفی کو ماہرین لغت نے صاد، وا اور فا سے اس کا روٹ ورڈ بیان کیا ہے، مادہ اشتقاق جسے ہم کہتے ہیں۔
ٹھیک ہے، اور اسی سے صوفی ہے. جی جی. اگر ہم قرآن میں جائیں تو سورہ آل عمران کی 146 نمبر آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَائِمٍ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. تو یہاں پہ یہ جو انبیاء کے ساتھ لفظ ربیون آیا ہے، ربیون سے ربیون جمع کثیر ہے، یعنی انبیاء کے ساتھ کثیر اللہ والے. یہ جو انبیاء کے ساتھ کثیر اللہ والے ہوتے تھے نا، یہی صوفی تھے. سبحان، یہی صوفی کرام تھے. ٹھیک ہے. ایک تو ہمیں اس آیت سے صوفی ملتا ہے. ٹھیک ہے. مادہ اشتقاق میں نے عرض کر دیا، وہاں سے بھی صوفی ہمیں ملتا ہے. قرآن حکیم میں سورہ الحج کی 36 نمبر آیت ہے. وہاں پہ اللہ فرماتا ہے کہ جب جانوروں کو ذبح کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے تو ایک لفظ وہاں پہ آتا ہے ثواف. ثواف، تو یہ قرآن سے ثواف سے صوفی، اور اسی سواد واو فا سے صفا. صفا. اب آئیے کشف الموجود چونکہ بر صغیر کی ایک قدیم کتاب ہے تصوف پہ، حضرت شیخ میں ان کا صحیح نام لینا چاہوں گا تاکہ یہ آپ کے سوشل میڈیا پہ جانا ہے، سید علی حجویر رحمہ اللہ. ٹھیک ہے. آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں حضرت جعفر صادق کا قول آپ کوٹ فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جتنا شخصیت اخلاقیات کے اعتبار سے جتنی بلند ہوتی ہے نا، وہ اتنا بڑا صوفی ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان. یعنی صوفیزم کی ابتدائی اخلاقیات ہے. اخلاقیات ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں وہ دیکھنے کو بہت کم ملتی ہیں. ہاں جی. اور یہ صوفیاء کو ورثہ انک لعلی خلق عظیم نبی رحمت سے ملا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی صوفیزم کی بیس ہی اخلاقیات ہے. اس نے اخلاق کیونکہ رواداری ہمارا یہ مشن ہے کہ لوگوں تک مساوات کا پیغام پہنچے. یعنی صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو بلند اخلاق کا مالک ہو. ایک تو بات یہ ہوگی. دوسرا تصوف آپ پوچھ رہے ہیں، دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ سورہ بقرہ کی 184 نمبر آیت ہے. اس میں آپ ایک دعا فرماتے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ جو تیسری اسائنمنٹ ہے نا نبوت کی، یزکیہم، یہ صوفیاء نے اٹھائی ہوئی ہے. تزکیہ نفس. تزکیہ نفس، وہ جو آپ نے شروع میں فرمایا نا سیر و سلوک کی منزلیں، وہ کس لیے طے فرماتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کے نفوس پاک ہو. سبحان. تو دس از دا سیکنڈ اسائنمنٹ آف صوفی. یہ دوسری اسائنمنٹ ہے صوفی کی. صوفیزم میں یہ دوسری اسائنمنٹ ہے اور یہی اہم اسائنمنٹ ہے. اور اسی کو ہم دوسرے الفاظ میں تصوف کہتے ہیں. یہی تصوف ہے، تزکیہ نفس. لوگوں کے باطن کی اصلاح کا نام ہی تو تصوف ہے. لوگوں کی پاکیزگی کا نام ہی تو تصوف، اسی کو تصوف کہتے ہیں. اور وہ جو ربیون کا لفظ آیا ہے وہ انہی کے لیے آیا ہے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑے ہی سہل انداز کے اندر آپ نے دریا کو کوزے کے اندر بند کر دیا کہ صوفی جو وہ ہوتا ہے جو اپنے اخلاق کو بہتر بنا لیتا ہے. اور تصوف سے مراد تزکیہ نفس کہ اپنی جو باطن کی اصلاح ہے وہ کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو روحانیت کا یا جس کو ہم تصوف کہتے ہیں، یہ کانسیپٹ کیا صرف اسلام میں ہے یا دنیا کے جو بڑے بڑے مذاہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، بدھزم ہے، سکھزم ہے، چائنیز ریلیجن ہے یا اور مذہب ہے، ان کے اندر بھی یہ تصور کہیں کسی صورت میں موجود ہے یا نہیں؟ دیکھیں، پہلے تو یہ کلیئرٹی ہوئی کہ تصوف دس از یعنی کوئی نئی اصطلاح نہیں ہے، یہ قدیم اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے. وہ کہ اس کا وجود نہیں تھا لیکن تصوف تھا. نبی رحمت کے دور میں بھی تصوف تھا. یزکیہم تصوف تزکیہ کے نام سے اسی طرح اشارہ ہے. تو یہی ہیرارکی مذاہب میں بھی چلتی آئی. مذاہب میں بھی یہ تصور موجود ہے. بڑے بڑے اچھے معلمین اخلاق ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قوموں کو سدھارنے کی کوشش کی اور یہ تصوف کی طرف اشارہ ہے. مثلا میں اگر زیادہ قریب آ جاؤں تو سکھزم میں دیکھیں، ان کے ہاں بھی ہندوازم میں دیکھیں، سکھزم میں دیکھیں، تصور ہے نروان کا، اور 5 اخلاقیات ہیں سکھزم میں. اسی طرح 5 برائیاں ہیں سکھزم میں. بدھزم میں جائیں تو ان کے ہاں، ہندوازم میں آ جائیں تو مراقبہ، ہمارے ہاں تصوف میں مراقبہ ہے، ان کے ہاں یوگا ہے. وہ یوگا یسوئی کے لیے، کنسنٹریشن کے لیے، گیان، توجہ کے لیے. اسلام بھی یہی توجہ دیتا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو صرف زبان سے نہیں اپنے دل میں بھی یاد کرو. تو یہ وہ مراقبہ ہے جو صوفیاء کرتے ہیں، جو قرآن سے مل رہا ہے. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تصوف میں یہ ساری منزلیں موجود ہیں اور مذاہب میں بھی ہیں، لیکن اس میں ایک فرق آ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. اسلامی تصوف انسان کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے.
سبحان اللہ. اپنے خدا کے قریب کرتا ہے, اپنے مالک کے قریب کرتا ہے. ان کے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے. وہ نروان کہتے ہیں لیکن نروان کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں؟ مبہم ہے. ٹھیک ہے. کوئی انفینٹی پوائنٹ بس وہ بیان کرتے ہیں, منزل نہیں بیان کرتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. تو جب ہم تصوف کی بات کرتے ہیں یا صوفی کی بات کرتے ہیں, اس کے ساتھ دو لفظ عام طور پر جڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک شیخ یا گرو کا لفظ ہوتا ہے, اور شیخ اور گرو کے لفظ کے ساتھ جو ایک اور لفظ ہوتا ہے وہ بیعت کا لفظ جڑا ہوا ہوتا ہے. اچھا, بیعت کیا ہوتی ہے؟ کیا جو ہے وہ تصوف کی منازل طے کرنے کے لیے ایک شیخ کی, جس کو ہم پیر و مرشد کہتے ہیں یا گرو کہتے ہیں, اس کی کتنی ضرورت ہے بھی یا نہیں, یا اگر ضرورت ہے تو بیعت کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ تو یہ بیعت کا, گرو کا, شیخ کا, اس پر ذرا. بہت خوبصورت, ماشاءاللہ آپ کے سوالوں میں خوبصورت منطقی ربط ہے. حضرت ڈاکٹر صاحب, یہ گرو تو اصطلاح ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی اسلام میں, یہ دوسرے مذاہب کے اندر مذاہب میں ہوگی. اسلام میں لفظ مرشد ہے. مرشد ہے, ٹھیک ہے. اور اسے قرآن بیان کرتا ہے سورہ الکاف میں. اللہ فرماتا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. سبحان اللہ, مرشد. کبھی وہ ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا جسے زندگی میں ولی یا مرشد نہیں ملا. سبحان اللہ. تو یہ ہمیں مرشد جو ہے یہ اصطلاح قرآن سے ملتی ہے. یعنی آپ تصوف کو جیسے جیسے کھولتے جائیں گے نا, آپ کو کبھی قرآن نظر آئے گا, کبھی سنت نظر آئے گی. سبحان. تصوف کے مصادر اصلیہ قرآن و سنت ہے. ٹھیک ہے. یہ مرشد کا تصور ہمیں قرآن حکیم سے ملتا ہے. ٹھیک. دوسری ضرورت شیخ آپ پوچھنا چاہتے ہیں. دیکھیں, اگر تو ضرورت شیخ کی ضرورت نہ ہوتی تو صرف کتاب بھی آتی, صاحب کتاب نہ آتا. ٹھیک ہے. ہر کتاب کے ساتھ صاحب کتاب ہے. اور ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. نبی رحمت پہ آ کے یہ سلسلہ نبوت تمام ہوا. اب خود ہی قرآن بیان کرتا ہے, جو میں پہلے آیت میں نے پڑھی, وَقَائِمْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. یہ کثیر ربیون کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے. یعنی رسول اللہ پہ نبوت ختم ہوئی, شیوخ قیامت تک آتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو رہنما کی ضرورت ہمیں رہے گی قیامت تک. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ہمارے ناظرین اور سامعین کے لیے یہ بات بھی تھوڑی ہم واضح کرتے چلے جائیں, بلکہ آپ ہماری رہنمائی کریں. بعض لوگ کسی شیخ کی, مرشد کی بیعت کرتے بھی ہیں, بعض نہیں کرتے. تو کیا یہ کس درجے, فرض, واجب, مستحب درجے میں؟ مثال کے طور پہ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کی بیعت نہیں کرتا لیکن وہ اپنی اخلاقیات اس کی بہتر ہیں, لوگوں کے ساتھ معاملات بہتر ہیں, باطنی صفات اس کی بہتر ہیں, تو کیا جو ہے وہ آگے؟ میں بہت مختصر اس کا عرض کروں گا. جو شخص کسی کی بیعت نہیں کرتا وہ بھی کسی نہ کسی کی بیعت ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں, ہم نے رسول اللہ کو تو نہیں دیکھا, وہ بھی کسی نہ کسی کو فالو ضرور کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو, یعنی کہ براہ راست وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرشد میں عرض کرتا ہوں وہ پھر بھی کسی نہ کسی شخصیت کو فالو ضرور کرتے ہیں. کسی نہ کسی شخصیت میں اس نے وہ اخلاق حسنہ ضرور دیکھے جو رسول اللہ سے توارثی طور پہ اس امت کو مل رہی ہے. وہ ان اخلاقی حسنہ کو اپنا رہا ہے, وہ صرف اسی کا مرید ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہم جو ایک روایت ہے کہ جی میں فلاں شیخ کا مرید ہوں, ہاتھ پر ہاتھ بیعت کرنی ہے رکھ کر, تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس طرح تو چلے اس نے نہیں کی, لیکن روحانی طور پر فالو کر رہے ہیں, وہ فالو کر کسی نہ کسی کو فالو ضرور کر رہے ہیں. بیعت تو ہے ہاں, لیکن قرآن حکیم میں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. یہ جو ہاتھ والی بیعت ہے نا, دیکھیں ہاتھ کا فیض ہے, ہم ہاتھ کے فیض کا انکار کر ہی نہیں سکتے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس کس چیز نے تجھے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یعنی ہاتھ کا فیض قرآن سے ملتا ہے. یہی وہ آیات ہیں جن سے صوفیہ کرام نے استدلال کیا. بیعت دس از بیسیکلی ایگریمنٹ. ٹھیک ہے. ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. آپ نے چونکہ بیعت بھی پوچھا ہے, ضرورت شیخ بھی پوچھ رہے ہیں, تو بیعت یہ ایگریمنٹ ہے, پچھلے گناہوں کی توبہ, آئندہ نیکی کا عہد, یہ بیعت ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ بیعت اور شیخ کی ضرورت اس طرح سے ہے کہ اگر ہم اپنی اخلاقیات کو بہتر نہیں بنا رہے تو ہمارے اوپر ایک وہ چیک ہے کہ بھئی اگر میں غلط کام کروں گا تو میرا شیخ, میرا مرشد جو ہے وہ مجھے پوچھے گا بھئی تم نے ایسا کیوں کیا ہے, یا میں اسے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا اور یہ نیکی کے کام کر دوں گا. جی بالکل. میں اس میں تھوڑی سی اضافہ کر دوں. وعدہ اس شخصیت سے نہیں ہوتا,
ٹھیک ہے. وہ شخصیت درمیان میں ایک واسطہ ہے وعدہ خدا کی ذات. سبحان اللہ سے وعدہ ہے, اللہ سے کہ اس نیک بندے نے مجھے راہ راست دکھائی ہے, اللہ میں تم سے وعدہ. یہی تو شیخ ہے. سبحان. میں عرض کر رہا ہوں لوگ کنفیوز ہیں تصوف کے معاملے میں, اور دور اعلیٰ کے نام نہاد مبلغین جو سوشل میڈیا پہ اس وقت عجیب فضا پیدا کیے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے, تصوف قرآن و سنت سے ہے. مطلب یہ دیکھیں نا, یہ بڑی ایک اہم بات ہے جو شاید ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ جب ہم کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو وہ جو اصل شیخ ہے, کیونکہ آج کل تو وہ نام نہاد بہت زیادہ ہے, تو اصل شیخ ہے وہ تو اللہ سے ہی تعلق جوڑتا ہے. اصل چیز ہی ہے. تو میں اصل میں شیخ گرو یا جب جو بھی اپنی زبان کے اندر کہیں تو وہی ہے. تو جو نام نہاد ہے تو میرے خیال میں وہ تو اللہ تک جانے نہیں دیتے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے میں ہی ہوں. یہ غلط ہے, یہ کانسیپٹ غلط ہے. اپنی محبت مرید کے دل میں ڈالنا, دس از ناٹ اے بیسک تھیم آف اسلام. والذین آمنوا اشد حبا للہ. مومن وہ ہے جو اللہ سے محبت کرے, شیخ بھی وہ ہے جو مرید کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے ہماری تصوف کے اوپر, اور صوفی کون ہوتا ہے, بیعت کا, مرشد کا, اور اس سلسلے میں بڑی اچھی آپ نے ہماری رہنمائی کی. اچھا, ایک دو اور بڑے اہم سوال ہیں, وہ یہ ہیں کہ ہم جو اس وقت تصوف کے مراکز ہیں یا مزارات ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہیں, ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں. کچھ ایسی بھی ہیں جو کہ نامناسب ہیں, مثال کے طور پر میلے ہیں یا جو ہے وہ اولیاء اللہ کو نہ جانتے ہوئے سجدے بعض ہو رہے ہیں, یہ اس طرح کے اور بھی دیگر اعمال ہیں. تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر لوگوں کے اندر جو اولیاء یا تصوف کے خلاف ہیں یا اس کو اچھا نہیں سمجھتے, وہ یہ جو شکل ہے مزاروں کی, ان کو دیکھ کر وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, کیا صرف یہی کچھ وہاں پہ ہوتا ہے یا وہاں پر ان کے علاوہ خدمت خلق کی, امن کی, بھائی چارے کی, تعمیر شخصیت کی, تزکیہ نفس کی, یہ چیزیں بھی وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس بارے میں آپ ہماری رہنمائی. میں ہم موقف تو ایک ہی ہے, ساری گفتگو کا تھیم بھی ایک ہی ہے. میں پھر دوبارہ عرض کروں گا کہ قطعاً ما برائے فطرت واقعات جو ہوتے ہیں, غیر شرعی رسومات, یہ تصوف نہیں ہے. تصوف دراصل قرآن و سنت کی تشریح کا نام ہے. سبحان اللہ. یعنی اپنے متعلقین کو صحیح عقائد پہ رکھنا, مریدین کو, اور قرآن و سنت کی تشہیر تسلسل سے کرنا, یہ تصوف ہے. یہ جو رسومات آپ بتا رہے ہیں اس وقت جو مزارات پہ ہیں, یہ ان صوفیات کی تعلیمات کا حصہ نہ تھا نہ ہے. اچھا, تو پھر یہ کہاں سے آ گئی؟ یہ چونکہ ساری مخلوقیں مل کے رہتی ہیں, مخلوقات سارے مذاہب کے لوگ مل کے رہتے ہیں, تو مذاہب ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ لیتے رہتے ہیں. ہاں, یہ تو اخذ و اکتساب ہے. ہاں جی, تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ مختلف مذاہب کی رسومات اس بر صغیر میں پرفارم کی جا رہی ہیں. ہاں, وہ پھر حصہ بن جاتی ہیں سوسائٹی کا, معاشرے کا, ورنہ کسی صوفی کی تعلیمات یہ نہیں ہے. جو بات آپ نے تعمیر شخص کی ہے نا, یہ ہے اصل میں تصوف. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو آپ نے بر صغیر کی بات کی, کیونکہ ہم جب پوری دنیا کو دیکھتے ہیں تو بر صغیر کا جو کلچر ہے وہ دیگر دنیا سے تھوڑا ہٹ کر ہے. یا ہم عرب کی بات کرتے ہیں, افریقہ کی بات کرتے ہیں, یا ہم یورپ کی بات کرتے ہیں, آسٹریلیا یا یو ایس اے کی بات کرتے ہیں, تو وہاں کلچر اور طرح کا ہے. اور یہاں پر جو خاص طور پر جنوبی ایشیا ہے, جو ہم سب کانٹیننٹ یا بر صغیر کہتے ہیں, تو وہاں پر مذاہب کا ایک دوسرے کے ساتھ اخذ و اکتساب بہت زیادہ ہے. اور پھر کچھ مسلمانوں نے ادھر سے چیزیں لے لیں اور کچھ مسلمانوں سے انہوں نے لے لیں, جس کی ایک واضح مثال سکھزم ہے. اب سکھزم کی بنیاد بھی دیکھیں نا, تو وہ بھی بابا گرو نانک نے جو ہے وہ کچھ تعلیمات ہندوازم سے اٹھائی ہیں, کچھ تعلیمات اسلام سے اٹھائی ہیں. تو ایک اخوت, بھائی چارے کا پیغام یا انہوں نے کوشش کی. ماشاءاللہ آپ نے خوبصورتی سے کر دیا ڈاکٹر صاحب. یہ میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ شفلنگ ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, رسومات کی. ورنہ اسلام کی تعلیمات میں ایسی رسومات نہیں ہیں, اور صوفیہ کرام کی اپنی زندگی میں ایسی رسومات نہیں. اچھا, پھر صوفیہ کرام کی جو اپنی تعلیمات تھیں وہ کیا تھیں؟
وہ پیور قرآن و سنت پہ مبنی ہے. اگر آپ ان صوفیات کو غیر جانبدار مگر حق جانبوں پہ پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کشف المحجوب پڑھیں، غنیۃ الطالبین پڑھیں، راحت المحبین پڑھیں، فوائد الفوائد شریف پڑھیں، فتوحات مکیہ پڑھیں، رسالہ کشہریہ جو سب سے پہلے تصوف پہ جو مبنی کتب ہیں، تصوف کے نظریات پہ مبنی کتب ہیں، آپ ان میں پڑھیں گے تو آپ کو پیور قرآن و سنت کا عکس نظر آئے گا. جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں ان کی توضیح نظر آئے گی. میں نے ان میں سے کچھ کتابیں دیکھی بھی ہیں، ساری تو نہیں دیکھی، تو ان میں ہمیں جو آپ نے شروع کے اندر بات کی اخلاقیات کی جی کہ صوفی وہ ہوتا ہے کہ جو جس کی اچھی عادتیں ہوں اور معاشرے کے اندر ایک پازیٹیو میسج دے رہا ہو، خود بھی اچھا کر رہا اور لوگوں کو بھی جو ہے وہ اچھائی کی طرف لا رہا ہو. تو ان تمام جو تصوف کی کتب ہیں اس کے اندر ہمیں یہی امن بھائی چارہ. جی بالکل جی، اخوت اور ایک چیز جو خوبصورتی ہے اہل تصوف میں، بغیر کسی تخصیص کے انسان سے پیار کر، سبحان یہ ملتا ہے بغیر یعنی کہ اس میں ذات پات نسل برادری عہدہ مال و دولت چاہ و حشمت. وہ دیکھیں حضرت خواجہ معین کی زندگی دیکھے رحمہ اللہ، خواجہ غریب نواز معروف ہیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، آپ کی حیات میں ہندو بھی آتے، مسلمان بھی آتے، آپ سب تک پیغام حق پہنچاتے. پھر آپ کی تعلیمات کا اثر ہوتا کہ لوگ کلمہ پڑھتے، اسلام میں آتے، متاثر ہوتے. تو یہ ہمیں اگر میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ تصوف وراثت رسول اللہ کی ہے، سبحان نبی رحمت سے ملتا ہے. نبی رحمت مصلی پہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، غیر مذہب عورت نے آ کے کہا ہم بھوکے ہیں، آپ کو نمازوں کی پڑی ہوئی ہے. رسول اللہ نے نماز چھوڑی، جا کے اسے 2 جانور دیے، اس نے ذبح کیے، جا کے اپنے قبیلے کو کھلائے. نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوئے تو سارا قبیلہ کلمہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے. یہ چیز ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کا آپ نے حوالہ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حوالہ دیا. تو آپ نے جیسا کہ ہماری رہنمائی فرمائی کہ شیخ اور مرشد تو انسان کے اخلاقیات اور ان چیزوں کو بہتری کی طرف کام کرتا ہے. تو ایک ہمیں چیز جو عام طور پر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم شیخ کے پاس جا بھی رہے ہوتے ہیں، مرشد کے قدموں میں بیٹھ بھی رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک تو ہم اپنے شیخ کے پاس موجود ہیں یا ان کے قدموں میں بیٹھے ہیں، ان کی خدمت کر رہے ہیں، پھر ہم بڑے نیک پاک صاف اور بچ کر رکھتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اپنی سوسائٹی کے اندر واپس آتے ہیں تو جیسے شیخ کہتا ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ نہیں کرنی، ہم ملاوٹ کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دینا، ظلم نہیں کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی تلفی نہیں کرنی، لیکن ہم اس کے باوجود بھی یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر وہ جو شیخ کی تعلیم ہے وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ڈاکٹر صاحب، دس از بیسیکلی ڈیو ٹو لیک آف کنٹینیو ٹیچنگ. تسلسل سے تربیت کا فقدان ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنے صوفیات کو پڑھیں تو محسوس کریں گے حضرت خواجہ نظام صاحب ڈیلی اپنی نشست پہ تشریف فرما ہوتے، متعلقین یعنی مسلمان غیر مسلم سب آتے، ٹھیک ہے، سب حاضر ہوتے اور آپ ان میں بیٹھ کے قرآن و سنت کی تربیت فرماتے، قرآن کا پیغام پہنچاتے. اور باقاعدہ آپ کی نشستیں ہیں، مجالس ہیں، پہلی مجلس یہ، دوسری مجلس یہ، تیسری مجلس یہ. خواجہ صاحب کی یہ مجالس امیر خسرو نے ختم کی ہیں. باقی نہیں، خواجہ نظام صاحب اپنی زندگی میں خواجہ بابا فرید رحمہ اللہ مسعود الدین گنج شکر ان کے ہاں تشریف فرما ہوتے، ان کی مجالس میں تربیت ہوتی. پھر آپ اپنے مرشد کے ہاں تشریف فرما ہوتے. تو یہ ایک سلسلہ تربیت تھا جو آج نہیں ہے، اس کا فقدان ہے. اور پھر حضرت، میں آپ کا کلامی معاف فرمائیے گا، عمراء اور بادشاہ اس وقت کے وزراء حضرت کے پاس تشریف لاتے، خواجہ نظام صاحب کے پاس، آپ ان کی تربیت کرتے. اور اس میں باقاعدہ آپ کا پورا وہ مٹیریل ہے خواجہ نظام صاحب کا، جو آپ نے عمراء اور بادشاہوں کو تربیت کی. حضرت یہ فقدان ہے ڈاکٹر صاحب. اس فقدان کی وجہ سے وہ جو تعلیمات ہیں وہ معاشرے میں امپلیمنٹ نہیں ہو رہی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی کہ یہ وجہ ہے کہ وہ ایک رابطے میں کمی یا تربیتی نشستوں کی کمی. تو اس کی ایک وجہ تو میرے خیال میں ہمیں سمجھنے میں یہ بھی ہے کہ اب زندگی بڑی تیز ہو گئی ہے، افراتفری کا عالم ہے، ٹائم نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اس ٹائم کو تو کہیں نہ کہیں ہم کم کیا جا سکتا ہے یا اس کا ایک سدباب ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اب کووڈ جب سے آیا ہے تو اس نے بہت ساری چیزیں آن لائن کر دی ہیں.
تو وایا میٹنگ، زوم میٹنگ یا بہت ساری ایپ سے ہم کر سکتے ہیں. اور ویسے اب تو موبائل بھی ہم شاید سے اگر ملاقات کے لیے فزیکلی نہ بھی جانا ہو تو ہم فون پر بھی کر سکتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے تصوف کے مراکز ہیں یا صوفیہ ہیں جو نام نہاد نہیں ہیں، نام نہاد میں جو گمراہی کر رہے ہیں، جی جی، جو اصل میں حقیقی ہیں، وارث ہیں تصوف کے یا نبی کریم علیہ السلام کی سیرت اور قرآن و حدیث کے وارث ہیں، وہ مراکز یا وہ صوفیہ کس طرح اس گیپ کو، اس فقدان کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب بڑے دکھے دل کے ساتھ میں عرض کروں گا جی جی کہ ہمارے جو مروجہ صوفیاء ہیں اس وقت اچھی خانقاہوں کے وارثین ہیں، وہ باقاعدہ طور پہ تعلیمی یافتہ نہیں ہے. یہ بڑی تکلیف والی بات ہے. یہ میں آئی واز سافٹ ویئر انجینئر. جی جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں سافٹ ویئر انجینئر ہوں. میں جب تک سافٹ ویئر انجینئر تھا میں اپنی فیلڈ میں تھا، یونیورسٹی میں سافٹ ویئر پڑھاتا تھا. ٹھیک ہے. میرے شیخ نے جب مجھے امر دیا کہ آپ اپنے اساس کی طرف واپس آؤ، ٹھیک ہے، کیونکہ خانقاہی نظام اور آپ کا شجرہ نسب بھی، میں نے نہیں دیکھا کہ میں تو مکمل تعلیم کر چکا ہوں. ٹھیک ہے. جب شیخ کا امر ہوا میں نے فوراً ماسٹر آف اسلامک اسٹڈیز، آئینی درسیات، درس نظامی، پھر ایم فل، پھر پی ایچ ڈی، پھر تفسیر میں صوفیانہ تفسیر پہ کام کیا، اور اسٹل کنسرننگ ایجوکیشن اسٹل جاری ہے. سبحان اللہ. اب میں اپنے متعلقین میں بیٹھ کے قرآن و سنت کا پیغام پوچھا تھا. تو جب آپ نے اتنی ایجوکیشن ماشاءاللہ حاصل کی ہے، دنیا سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اور یونیورسٹی سے پڑھا، مدرسے سے، اور مرشد کا فیض آپ کے پاس موجود ہے، تو یہ تو بجا طور پر پھر وہ آپ کے جو پاس جو لوگ آئیں گے، بیٹھیں گے، آپ کی گفتگو سنیں گے، تو ان کی شخصیت اور طرح سے نکل کر سامنے آئے گی. جی، یہی ضرورت کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت جو صوفیاء ہیں نا، یعنی خانقاہوں پہ جو شاہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، شاہزادے، شاہوں کی اولاد ہیں تو شاہزادے، لیکن آپ کو تعلیمی فقدان نظر آئے گا، تربیتی فقدان نظر آئے گا، اور میں نہایت معذرت سے یوز کروں، نہایت معذرت سے، ٹھیک ہے، اور سمتیں چینج نظر آئیں گی. ٹھیک، جو ٹارگٹ تھے وہ نہیں رہے. ٹارگٹ تو اللہ کی محبت تھی، اللہ اور اس کے رسول کی اتباع تھی. اب ٹارگٹ کچھ اور ہے. خدارا جو گدنشین نظر آتے ہیں وہ اپنی سمتیں ٹھیک کریں، اپنے قبلے ٹھیک کریں، اپنا رخ ٹھیک کریں تو پھر مریدین کے رخ ٹھیک ہو. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری سوال، کیونکہ ہمارے جو سیریز ہے اس کا ٹائٹل بھی ہے صوفی عائشہ، یعنی کہ تصوف کے اندر امن بھائی چارے کی امید، اور امید کے ساتھ ہی انسان زندگی گزار رہا ہے. تو تصوف یا صوفیہ معاشرے کے اندر امن و امان کو کیسے فروغ دے سکتے ہیں، اور آپ کا یہ پوری گفتگو کا لب لباب یا خلاصہ امن کا جو پیغام ہے صوفیہ کرام کا، وہ کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے معاشرے کے جو مسائل ہیں وہاں پر اس کی کتنی ضرورت ہے اور کس طرح اس ضرورت کو پورا کیا جا سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، اصل جو اسلام نے ہمیں گفٹ دیا ہے نا، وہ قرآن حکیم ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ قرآن حکیم میں فرماتا ہے تبیان لکل شیء، قرآن علم کل ہے. ہمارے صوفیاء اپنے متعلقین میں قرآن حکیم ہی پڑھا کرتے تھے. اگر آپ کسی ایک صوفی کی کتاب اٹھا لیں، اس میں آپ کو قرآنی تفسیری اصول تفسیر، حدیثی اصول حدیث، فقہ اصول فقہ، یہ ساری مباحثیں آپ کو ملیں گی. وہ جب بیٹھتے تھے اپنے متعلقین میں، وہ جو امن کے فروغ کے لیے پیغام کی تشہیر کرتے تھے، نشر کرتے تھے، اشاعت کرتے تھے، اس میں مضبوطی ہوتی تھی، اس میں پوری جان ہوتی تھی. میں پھر عرض کروں گا، آج بھی اہل تصوف صوفیاء کرام جو اس وقت شاہزادے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی قرآن سے منسلک جڑ جائیں، ٹھیک ہے، اس سے جڑ جائیں قرآن سے، اور اسی قرآن کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اور تو تمام انسان آپس میں جڑ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین کرام، ہم نے آج کی اس علمی فکری نشست کے اندر کچھ باتیں جو سیکھی ہیں، ان میں سب سے پہلے ہم نے صوفی کون ہوتا ہے اس بارے میں جانا، اور صوفی وہ ہوتا ہے جس کی اخلاقیات بہتر ہوں، اور تصوف سے مراد تزکیہ نفس ہے، جو قرآن و حدیث کے اندر واضح طور پر اس کا تصور ملتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو زندگی ہے وہ اسی کے ارد گرد آپ کو اور ہمیں جو ہے وہ دیکھتے ہوئے نظر آئے گی.
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہم نے سیکھی کہ اس وقت معاشرے کے اندر جو تصوف ہے یا جو صوفیاء ہیں اس کی دو شکلیں ہیں. ایک وہ نام نہاد ہیں کہ جو لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہم نے جانی وہ یہ ہے کہ ایجوکیشن کی کمی ہے، کہ وہ خود پڑھے لکھے نہیں ہیں، خود قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں. تو جب وہ خود واقف نہیں ہیں تو پھر وہ دوسروں کو کیا اللہ کی محبت کی طرف لے کر جائیں گے. تو وہ جاہ و حشمت کے خود غلام ہیں، تو اسی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو بھی اسی زنجیروں میں جکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. دوسرا جو اہم حصہ ہم نے سمجھا وہ یہ کہ دوسری جو ایک سکے کا جو دوسرا رخ ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو قرآن و حدیث کو سب سے پہلے، کتاب ہدایت کو سب سے پہلے سامنے رکھتے ہیں، اور وہی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اور وہی قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کو جوڑ کر رکھتا ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ہمیں یہی میسیج دیا کہ اگر ہم معاشرے کے اندر امن کی فضا کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے جو تصوف کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے وہ یہ ہے قرآن مجید، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا. یہی وہ واحد کتاب ہے جو ہمیں انسانوں کو باہم جوڑ سکتی ہے، ہمارے اندر اخوت، بھائی چارہ، انسانیت، انسان دوستی جیسی صفات جو ہے وہ پیدا کر سکتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے